بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بھائیوں اور عزیز دوستو، آج 15 اگست ہمارے ملک کی آزادی کا 74واں سال ہے۔ چونکہ آج سے 74 سال پہلے ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا، اور اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے رہنماؤں نے اور ہمارے اکابرین و اسلاف و علماء نے بڑی قربانیاں دی تھی۔ آج بہتر ہے کہ ہم اپنے رہنماؤں کے اور اپنے اکابرین و اسلاف کی قربانیوں کو یاد کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، مغلیہ دور حکومت کے بعد ہمارے اس ملک پر انگریزوں نے تقریباً 200 سال تک حکومت کی ہے۔ 1601 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز ہمارے ملک میں داخل ہوا، اور اپنی مکاری اور چالاکی سے آہستہ آہستہ اس نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ چونکہ انگریز نے حکومت حاصل کی تھی ہمارے ملک کی مسلمانوں سے، مسلمانوں کے بعد انگریزوں کے پاس حکومت آئی تھی۔ انگریز کو سب سے زیادہ ڈر اگر اس ملک کے اندر تھا تو مسلمانوں سے تھا، اس لیے سب سے زیادہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھے۔ اس لیے مسلمانوں کے مذہب پر پابندی، مسلمان کے دین پر پابندی اور مسلمانوں کے تہذیب کو ختم کرنے کی، اور ہمارے ملک بھارت کے گنگا جمنی تہذیب کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر ایک شخصیت ہمارے ملک بھارت سے اٹھتی ہے۔ اس عظیم شخصیت کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ انگریزوں کے ان چالاکیوں سے، مکاریوں سے جب آپ واقف ہوئے تو آپ نے ایک ایسی ملک ٹیم تیار کی، ایسے رجال تیار کیے، ان میں انگریزوں کے خلاف ایک سور پھونکا گیا کہ ان کے خلاف جنگ لڑنا ہے اور ملک کو آزاد کرنا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس بات کا فتویٰ دیا کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ دیا، اور اس کے بعد 1757 میں سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، لیکن میر جعفر کے غداری کی وجہ سے اور میر جعفر کے بے وفائی کی وجہ سے سراج الدولہ کو شہید ہونا پڑا، اور اس میں ہمارے ملک کا بڑا نقصان ہوا، خاص طور پر مسلمانوں کا جانی و مالی بڑا نقصان ہوا۔ انگریزوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے میر جعفر کو بنگال کا اقتدار دیا گیا، لیکن وہ بھی زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد اگر میں میسور کے حکمراں فتح علی خان ٹیپو سلطان کا تذکرہ اگر ایسے موقع پر نہ کروں تو شاید ملک کی آزادی کی تاریخ ادھوری تاریخ رہے گی۔ اس لیے میں ایسے موقع پر مناسب سمجھتا ہوں کہ میسور کے حکمراں ٹیپو سلطان شہید کا بھی تذکرہ کروں، کہ ٹیپو سلطان شہید نے انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں لڑی تھی، اور انگریزوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا تھا، لیکن انگریز بڑی چالاک اور بڑی مکار قوم تھی، اس لیے انہوں نے ٹیپو سلطان کو ہرانے کی اور ٹیپو سلطان کو شہید کرنے کی سازشیں رچتے رہتے تھے، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے، اور فتح علی خان ٹیپو سلطان کے فوج کے ایک آفیسر میر صادق کو خرید لیا، جس کی وجہ سے 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان شہید
رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے. غلامی کی زندگی گزارنے سے بہتر اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا، ملک کی آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو جانا انہوں نے گوارا کر لیا. یہ تاریخی الفاظ کہتے ہوئے شہید ہو گئے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. 4 مئی 1999 میں جب ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے، جب انگریز کے کمانڈر کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ ٹیپو سلطان شہید کے ناش کے پر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. پھر بھی کسی کے قریب آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی ٹیپو سلطان شہید کے کہ نہ جانے اٹھ کر پھر ہم پر حملہ نہ کر دے. اس قدر دبدبا تھا، اس قدر ٹیپو سلطان کا رعب انگریزوں کے اوپر تھا. اس کے بعد 1857 کے اندر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ہمارے ملک میں بھارت میں 2 محاذ بنائے گئے. ایک یو پی ضلع مظفر نگر کے شاملی کے میدان میں اور دوسرا پنجاب میں امبالہ کے اندر. شاملی کے میدان کے اندر جو محاذ بنایا گیا انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے، اس کے کمانڈر تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قیادت کر رہے تھے. اور پنجاب امبالہ کے اندر جو محاذ بنایا گیا تھا انگریزوں کے خلاف، اس کے کمانڈر حضرت مولانا جعفر تھانے سری رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا گیا تھا. 1857 کی جنگ آزادی کے اندر مسلمانوں کو اور بھارت کے لوگوں کو شکست اگرچہ ہوئی اور اس میں تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جس میں 51,000 تقریباً علماء اور اہل اللہ اور اکابرین تھے. 1857 کی جنگ آزادی میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ہمارے ملک کے رہنماؤں کو شکست ہوئی تو اس وقت وائسرائے برطانیہ نے ہندوستان میں اپنے طے شدہ مشیر ڈاکٹر ولیم سے رپورٹ طلب کی تھی کہ اب ہم ہندوستان پر کیسے حکومت کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر ولیم نے جو اس وقت رپورٹ پیش کی تھی وائسرائے برطانیہ کو، وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے. یہ رپورٹ پیش کی تھی کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد بہت زیادہ موجزن ہے. اگر ہم ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کی 2 چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا، اور 2 چیزوں سے پہلے، جذبہ جہاد کو ختم کرنے سے پہلے 2 چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا. ایک ہے مسلمانوں کے رہنما یعنی علماء، اور دوسرا ہے مسلمانوں کا قرآن. چنانچہ انگریزوں نے 1861 سے لے کر 1863 تک اتنے المناک وہ 3 سال ہیں کہ ان 3 سالوں کے اندر دلی کے اندر قرآن کریم کے 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے. اور اس کے بعد علماء اور اکابرین کو اور رہنماؤں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. تو دلی سے لے کر پشاور تک کوئی درخت ایسا خالی نہیں تھا جس کے اوپر کسی نہ کسی ہمارے عالم دین کی اور متشرع مسلمان کی اور علماء کی لاشیں نہ لٹک رہی ہو، سولی نہ چڑھا دی گئی ہو. انہیں اس قدر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے لگے تھے انگریز، چونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، اس لیے مسلمانوں کی تہذیب کو اور ہمارے ملک کی ہندو مسلم ایکتا کے گنگا جمنی تہذیب کو ختم کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، مدارس کو ختم کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور طرح طرح کا ظلم زیادتی کیا کرتے تھے. چونکہ اسلام سب سے بڑا آزادی کا علمبردار ہے اور سب سے بڑا آزادی کا داعی ہے. آزادی سے، اسلام کی آزادی سے مراد وہ آزادی نہیں جو انسان کو حیوان بنا دے اور حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے. اسلام کے اندر آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی بندگی کے لیے آزاد رہیں، انہیں کوئی روک ٹوک نہ ہو. اور انگریز اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کرنے سے رکاوٹ بن رہے تھے اور مسلمانوں کی تہذیب کو ختم کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے،
جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سب سے پہلے میدان میں آنا پڑا۔ جنگ آزادی کا عرصہ تو تقریباً 200 سال ہے، لیکن 1857 سے لے کر 1947 تک تقریباً 90 سال کا یہ پیریڈ ایسا پیریڈ ہے کہ جس میں نصف اول کے 45 سال صف اول میں انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے والے اس ملک کے بھارت کے مسلمان ہیں۔ اگرچہ کہ اور ہمارے ہندو بھائی بھی، برادران وطن بھی ساتھ تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں تھے، وہ بھی ضرور شامل تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اور پورے ملک کے دورے کیے گئے مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، بھگت سنگھ اور نیتاجی سبھاش چندر بوس اور مولانا اسماعیل شہید، حضرت مولانا سید احمد شہید اور مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا جعفر علی تھانے سری، خان عبدالغفار خان، حکیم اجمل اور عبدالحمید، یہ سب وہ ہمارے رہنما تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا تھا۔ اس میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد بھی ایک نمایاں نام ہے، اس کے اندر یہ سب ہمارے رہنما تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور انگریزوں کے خلاف محاذ بنانے کے لیے پورے ملک کے دورے کر کے پورے ملک کے لوگوں کو بیدار کیا اور انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے کی بھرپور کوشش کی اور قربانیاں دی۔ یہ ملک بڑے قربانیوں کے بعد آزاد ہوا ہے۔ چنانچہ ایسے موقع پر جب بھی سالانہ 15 اگست آتی ہے تو اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں اور جگہ جگہ ترنگا لہرا کر جنگ آزادی کے رہنماؤں اور ہمارے اکابرین و اسلاف کی قربانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے مجاہدوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور انہیں خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ ضرور کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ان کے کارنامے اور ان کی قربانیاں یاد کی جاتی ہیں اور نئی نسل کو ان کی قربانیاں یاد کرائی جاتی ہیں۔ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد آج سے 74 سال پہلے ہمارا پیارا وطن ہندوستان، جس کو بھارت کہا جاتا ہے، آج سے 74 سال پہلے 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو، جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ہمارے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنائے اور ہمارے اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے جن جن رہنماؤں کی قربانیاں اور ہمارے اکابرین و اسلاف کی قربانیاں شامل ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک بھارت میں گنگا جمنی تہذیب کو پھر سے زندہ فرمائے اور ہمارے اس ملک کو ترقی عطا فرمائے اور ہمارے اس ملک بھارت کے اندر امن و امان کو اللہ تعالیٰ قائم فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں محبت و بھائی چارگی کو عام فرمائے اور نفرت کے ماحول کو ہمارے ملک سے اللہ تعالیٰ ختم فرمائے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بھائی بھائی جو کہا جاتا ہے، نعرہ دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ان چاروں قوموں کو مل جل کر اس ملک میں رہ کے اس ملک کے مستقبل کو پروان چڑھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔